بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی مجلس میں ایک اور مشتقات اس میں تفضیل کی شروعات ہو گئی تھی اور اس میں تھوڑی گفتگو گزر چکی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں۔ جی اس میں تفضیل کی تعریف اور یہ اس کا کیا وزن آتا ہے؟ اس میں اس میں تفضیل وہ ہے جو دو چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے آتا ہے، جس میں سے ایک چیز زیادہ یا کم ہو سکتی ہے، ہاں اور صحیح، یہ افعال کے اس میں آتا ہے، وزن پہ، افعالہ کے اس میں ہاں افعال کے وزن پہ، وزن پہ آتے ہیں۔ اور ٹھیک، اور یہ اکثر یہ ممنوع میں صرف رہے گا نا، کمان ہاں ممنوع ہاں ممنوع من وزن الصرف ہے۔ ممنوع صرف، ہوں اور اس کے سے کچھ شرائط ہیں ہاں جو شیخ نے 6 شرائط گنائے ہوئے ہیں اس میں۔ ہوں ان شرط کو ہم آ، دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، اور آ، ہم صرف یہ ذکر کریں گے کہ اس شرط کی وجہ سے دوسری چیز کیا نکل گئی، تو وہ باقی چیزیں تو ایسی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ دو چیزیں جو کسی صفت میں مشترک ہوں، یعنی دونوں میں وہ صفت پائی جائے، ایک میں ہو دوسرے میں جی نہ ہو، تب اس میں تفضیل نہیں استعمال کیا جائے گا۔ لازم یہ ہے کہ دونوں میں صفت ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ علم کے بارے میں بات کریں تو جن دو چیزوں کے بارے میں، جن جو شخصیت کے بارے میں یا جن کے بارے میں آپ اس میں تفضیل استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں کے میں علم ہونا چاہیے۔ اگر بہادری کی بات کریں تو دونوں میں بہادری ہونی چاہیے۔ ایک اگر بہادر ہے دوسرا ڈرپوک ہے تو اس میں تفضیل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اشجع بولیں گے، ماہر اشجع من خالد، ماہر خالد سے زیادہ بہادر ہے مثال کے طور پر، تو دونوں میں بہادری ہے لیکن اس میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا وزن بھی آپ نے بتا دیا کہ افعال کے وزن پہ۔ جی پھر 6 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فعل جس سے اس میں تفضیل بنایا جاتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تین روٹ کرے گا ہاں تو ثلاثی، ثلاثی رہے گا وہ، ہاں ثلاثی، تو اس سے کیا کیا نکل گیا؟ جیسے رباعی ہو، خماسی اور سداسی نکل گیا، سداسی نکل ہاں گیا اس سے۔ ہاں سداسی نکل گیا، یعنی ان فعل سے اس میں تفضیل بنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ کیا دوسری ہو؟ سے یہ ہاں ہاں مثبت رہنا مثبت ہو، چاہیے، ہاں تو اس سے کیا منفی نہیں نکل، رہنا ہاں چاہیے، منفی نہیں ہوگا، یعنی یہ نیگیٹو منفی۔ اس میں نہیں آئے گا۔ اگر جو آپ نے اگر اس جملے کو منفی میں لے کے جانا ہے تو وہ اس میں تفضیل پہ داخل نہیں ہوگا، وہ اس سے پہلے کسی چیز پہ آئے گا لیکن اس میں تفضیل پہ نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر باقی جو آپ کے فعل ہیں یا باقی جو مشتقات ہیں ان کے اوپر منفی داخل ہوتا ہے، جیسے اس میں فاعل کے اوپر آپ اگر بول دے لا قائمہ، کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مفعول پہ بھی صفت مشبہ وغیرہ ان سب پہ آپ منفی لا سکتے ہیں، لیکن اس پہ نہیں آئے گا۔ اس میں اگر لانا ہے تو پیچھے پیچھے جو جملہ اس کے اوپر آئے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا احد اغیر من اللہ، لا احد اغیر من اللہ، کہ کوئی نہیں ہے زیادہ غیرت والا، کس سے؟ اللہ سے اللہ سے، اللہ سے زیادہ باغیرت، یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ باغیرت، اردو میں ہم بولیں گے باغیرت، اللہ سے زیادہ باغیرت کوئی بھی شیء، کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی شخصیت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اغیر جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ غیرت والا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں جملہ جو ہے وہ جملے میں منفی آیا ہے لیکن اس میں تفضیل کے اوپر داخل نہیں ہوتا، یعنی جو مشتق ہے اس میں تفضیل اس کے اوپر داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس حدیث میں 2 3 چیزیں اور بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا احد احب الیہ المدح مدحت من اللہ، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ لا احد اصبر من اللہ، لا لا احد اصبر على اذى سمع من اللہ، تو یہ سارے اس میں تفضیل ہے لیکن اگر منفی معنی ہے تو پیچھے جملے میں آ رہا ہے، اس میں تفضیل پہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسری شرط متصرف ہو۔ ہاں متصرف سے کیا شریف ہونا نکل گیا؟ چاہیے، ہاں متصرف سے کیا نکل گیا؟ جامد نہیں ہے، جامد نکل ہاں گیا، جامد نکل جامد۔ گیا، کیونکہ یہاں پہ مشتقات کی بات ہو رہی، مشتقات مطلب کہ اسی صیغے سے دونوں نکلتے ہیں، اور مورب کی جب بات ہوگی تب مبنی آئے گا اس کے بدلے میں، کیونکہ مورب اور مبنی کا تعلق جی
एराब से है, इराब आखिरी, से है। हाँ आखिरी हर्फ की हरकत पे है। और यहाँ पे मुतसर्रिफ और जामिद से मुराद उसके सीगे से है, सीगा मुराद है। से के है। हाँ तो मुतसर्रिफ मतलब कि उसका सीगा बदलता है, माजी मुदारे अम्र मुश्तक़ात उससे निकलते हैं। जामिद मतलब उससे कोई सीगा नहीं निकलता, वो एक ही सूरत पे जामिद रहता है। और जामिद हमने देखे थे कि जामिद के अकसाम है, तेल में जब हमने देखा था। कुछ ऐसे हैं जिनके सिर्फ मादी की सूरत रहती, कुछ ऐसे हैं जिनकी मुदारे की रहती, जिनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें मुदारे या अम्र, यानी वो हम गुजर चुका है उसके पर पहले बहस, ठीक है। इसी तरह ताम होना चाहिए, ताम से क्या निकल गया? ताम होने से। हम्म, ताम से नाकिस निकल गया। नाकिस निकल गया। नाकिस कौन से हैं? दो 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 हाँ, क्लासिफिकेशन शेख ने बताए थे। नाकिस वो है जो अपने साथ इसम और खबर को जाता है। हाँ वो कौन कौन से हैं? अ, जैसे कि कादा, काना, हाँ क्या व खवातुहा और क्या व खवातुहा। का, हाँ लेकिन हमने बताया था कि कभी कभी काना भी, का, हालांकि हम का, ये इस काना किताब की बहस में नहीं है, काना कभी कभी ताम में भी आता है, ताम उसका मतलब कि भी। उसको सिर्फ यानी उसके मरफू से उसका काम पूरा हो जाएगा, उसको फिर वहां पे यानी इस्म और खबर की जरूरत नहीं होती। जिस तरह सूरह बकर के आखिरी सफ़र में आए थे, व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मयसरा, ठीक है। और ये पांचवी शर्त है काबिल तफावुत, इससे क्या मुराद है? काबिल इत्तिफाक से ये मुराद है कि कि वो जो चीज, दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं, वो चीज वो दोनों में रहना चाहिए। वो चीज जो वर्ड यूज कर रहे हैं, वो वर्ड कमी ज्यादा बताना चाहिए, बताने वाला होना हाँ चाहिए। हाँ, उसमें कमी और ज्यादती को कबूल करने की सलाहियत होनी चाहिए। तफावत इसी को बोलते हैं यदि ऊंच नीच होनी चाहिए। जैसे ऊपर आपने देखा आलम, इल्म कम भी होता है ज्यादा भी होता है। और इसकी जी। मिसाल, और इससे क्या चीज निकल गया, वो फेल निकल गई जो तफावत को कबूल नहीं करते हैं। इसकी मिसाल भी हमने एक दी थी एक फेल से। कौन सी मिसाल दी थी? जैसे मौत है, क्या? मौत। मौत का लफ्ज है, मौत में कोई भी तफावत नहीं, मर गया तो मर गया। कोई एक ज्यादा मरा हुआ है कोई कम मरा हुआ है, वो नहीं है, मर गया तो मर गया, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे अफआल हैं, लेकिन सिर्फ ये मिसाल के लिए। और आखिरी शर्त मबनी लिल मालूम। मबनून लिल मामूल हाँ होना तो चाहिए। मजहूल इस का हाँ मजहूल से नहीं मजहूल बनता। रहना चाहिए। हाँ मजहूल के सीगे से हमने पीछे हम देख चुके हैं कि वो इसमें मफूल निकलता है उससे, इसमें मफूल का सीगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये सब होने के बाद अब एक और बहस रह गई है इसमें तफदील में, उसमें बढ़ते जी, यहाँ से पढ़ेंगे इसमें तफदील अरबात अनवा। इसम तफजील अरबात अनवाइन। हम्म المجرد من ال हम्म والإضافة، ويجب فيه वो ये जीबू التذكير. वो ये जीबू ويجب हम्म ويجب فيه تذكير हम्म والإفراد. हम्م إنه ماهر، ماهر أكبر منك، हम्म हम्म وفاطمة أكبر منك، हम्म وهم أكبر منك، हम्म हाँ والمقترن हम्म بال، जी وتجيب हम्म مطابقته لما قبله. إنه हम्म ماهر، ماهر أكبر، وفاطمة कुबरा الكبرى، وهم وهم الأكابر. अकाबिर, जी आगे। المضاف إلى نكيرة. हम्म ويجب فيه التذكير والإفراد. إنه हम्म ماهر أكبر ورجل، हम्म وفاطمة أكبر امرأة. हम्म المضافة إلى معرفة. हम्म ويجوز فيه وجه الوجه अलवजहान, ये गलत गलत लिखा है। الوجه आपने कायदा सीखा है ना, कायदे के हिसाब से यहाँ पे क्या गलत है? فيه فيه देखें आप उसको पढ़ ही नहीं सक रहे हैं, तो कायदा क्या, हमने कायदा सीखा हुआ है। रुझान। हाँ वजहान अलिफ होना के चाहिए। पहले जो अलिफ आना तो फतह आना चाहिए हाँ था। अलिफ से हमेशा पहले फतह ही आएगा, तो यह दम्मा जो है ये जी। गलत लिखा हुआ है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक आजकल बहुत होती है, एक जमाना वो था
جب ہاتھوں سے لکھتے تھے اور استاد بولتا تو شاگرد وہاں پہ لکھتے تھے، پھر اس کو استاد پر پیش کرتے تھے، پڑھتے تھے. ابھی وہ نہیں ہے. ابھی یہ کاپی پرنٹ کے زمانے میں نا یہ پرنٹنگ مسٹیک بہت ہوتی ہے. جی. في الوجهان ہوں. انه فاطمة اکبر النساء ہوں. وكبرى النساء ہوں. وهم اکبر الحاضرین ہوں. وأكابر الحاضرین. جی ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے جو بحث گزری ہے وہ اس پہ گزری ہے کہ اس میں تبدیل کا وزن کیا ہے، اس کی شروط کیا، یعنی اس کا بنانے کا طریقہ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں تبدیل جب کلام عرب میں آتا ہے تب وہ 4 قسم سے آتے ہیں. یعنی 4 قسم سے کیا مراد ہے؟ 4 قسم سے مراد یہ ہے کہ کیا یہ صرف مفرد کے صیغے میں آئے گا اور مذکر کے صیغے میں آئے گا، یا دوسرے صیغوں میں بھی آ سکتا ہے. وہ اس حساب سے ہے کہ اس کے ساتھ کیا جوڑا ہو. لیکن آپ عام طور پہ دیکھیں گے اس کتاب میں تو اس کی بحث نہیں ہے، لیکن نحو کی کتاب میں اس کی بحث آتی ہے زیادہ تر اس چیز پر کہ اس میں تبدیل عام طور پر 3 چیزوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. کن کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 3 چیزوں کے ساتھ. 3 چیزیں کیا ہے؟ یا تو وہ الف لام کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے اکبر ہے الاکبر آئے گا، الاکبر. جس طرح رمضان میں بولتے ہیں اللہ نہیں اللہ اکبر آتے ہیں، وہاں پہ الاکبر نہیں ہے. لیکن یا تو اس میں تبدیل ال کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، یا تو اضافت کے ساتھ آئے گا. یعنی اکبر جو اس میں تبدیل جو ہے وہ مضاف ہوگا اور اس کے بعد کوئی اضافت اس کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اگر ان چیزوں سے خالی ہوگا تو آگے من کے ساتھ آئے گا، جیسی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں. یعنی آگے جار مجرور کے ساتھ وہ اس کا جو ہے تعلق ہوگا، جیسے یہاں پہ افضل من فلان، ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو ایسے آئے گا. یہ عام طور پر یہ 3 چیزوں کے ساتھ آتا ہے. تو ان 3 چیزوں کے ساتھ جب آتا ہے تو شیخ بتا رہے ہیں تب اس کی 4 قسم کی نوعیتیں ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کی. اچھا، اذان میں جو ہم نے ذکر کیا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تو یہاں پہ تو نہ الف لام ہے، نہ یہاں پہ اضافت ہے، اور یہاں پہ ظاہری طور پہ جر کے ساتھ بھی نہیں آیا. تو پھر کیا یہاں پہ؟ پر اکبر وہ اس ہے میں نا تبدیل کیسی نا ہاں اس میں تبدیل ہی ہے. پر وہ ہے جی. ہاں اصل میں ہاں، ہم نے جیسے بتایا تھا نا کلام العرب میں یہ خاصیت ہے کہ کوئی چیز اگر سمجھ میں آتی ہے نا اور وہ زیادہ استعمال بھی ہوتی ہے تو اس کو وہ حذف کر دیتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں. تو مشائخ بتاتے ہیں یہاں پہ اصل عبارت کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ بڑا ہے ہر چیز سے. ہاں اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ کا انگلش میں جنک کرتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. تو علماء بتاتے ہیں یعنی تقدیر عبارت کیا ہے؟ من کل شیء، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. تو یہاں پہ بھی من آتا ہے. تو اس میں تبدیل ان 3 چیزوں کے ساتھ آئے گا. یہ نحو کی دوسری کتابوں میں آتا ہے، ہم نے اجوروں میں شاید یہ نہیں پڑھا، لیکن 3 چیزوں سے جوڑ کے آئے گا. یا تو الف لام کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، یا تو اضافت کے ساتھ آئے گا. اگر ان سے خالی ہے تو پھر کہیں یا تو وہ جملہ جو ہے وہ ساتھ میں حذف ہوگا، کیونکہ آپ اگر فضیلت بیان کریں تو وہ اس چیز کے ساتھ اس کو جوڑنا تو پڑے گا لازم، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے پھر اس کے 4 قسمیں ہوتی ہیں اس میں تبدیل کی. سب سے پہلی شیخ بتا رہے ہیں المجرد من الال والاضافہ، یعنی جب الف لام اور اضافت سے خالی ہوگا. ابھی میں نے بتایا نا کہ 3 چیزیں ہوں گی، الف لام ہوگا اور جی اضافہ. اور جب الف لام ہوگا تو اضافت نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے سیکھا نا پہلے، جی کیونکہ جی اضافت جو ہے اضافت خود معرفت کی طرف لے کی جاتی ہے. تو الف لام بھی ہو اضافت بھی ہو کسی اسم میں، یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی. اسی طرح الف لام اور تنوین بھی جمع نہیں ہوتی، کیونکہ تنوین نکیرہ کی طرف لے کے جاتی ہے اور الف لام معرفہ کی طرف. اسی طرح اضافت اور تنوین بھی جمع نہیں ہوتے. یہ سب چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. تو جب الف لام اور اضافت نہیں آئے گی تب وہ من وغیرہ یعنی جار مجرور کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. تو جب اس طرح آئے گا، جب الف لام اور اضافت نہیں ہے، تو شیخ کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل جو خود جو لفظ ہے اس میں کیا ہوگا؟ وہ یجب فی تذکیر والافراد. تو اس میں تفضیل کا لفظ جو ہے اس کا صیغہ تو ایک ہی وہی ہے افعالہ کے وزن پہ، لیکن اس صیغے کو آپ تثنیہ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور جمع بھی لے کے جا سکتے ہیں اور
اور کس میں لکھے جا سکتے ہیں؟ تذکیر کا الٹ کیا ہے؟ تانیث میں، آنے میں لیا سکتے ہیں. تانیث میں لکھے جا سکتے ہیں، لیکن صیغہ وہی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس فعل کے جو صیغے ہوتے ہیں، فعلہ ہے تو فعلہ وہی ہے، لیکن اس سے آپ مؤنث کا وزن بھی بناتے ہیں، اور تثنیہ اور جمع کا وزن بھی بناتے ہیں. آپ فعلہ بناتے ہیں، فعلو بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں تبدیل کا وزن ایک ہی ہے، افعلہ ہی ہے، لیکن اس سے تانیث کا بھی وزن بنتا ہے، اور تثنیہ اور جمع کا وزن بھی بنتا ہے. تو شیخ یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس میں تفضیل آپ کے پاس الف لام اور اضافت کے بغیر ہے، تب اس میں تفضیل کا جو لفظ ہے اس میں واجب ہے کہ آپ اس کو مذکر کے صیغے میں رکھیں اور مفرد کے صیغے میں رکھیں، بھلے ہی جو چیزیں جن کے بیچ میں اس میں تفضیل آئے وہ تانیث کی ہوں، چاہے تذکیر کی ہوں، اور چاہے وہ تثنیہ ہو چاہے وہ جمع ہو. واضح ہو گیا؟ جی. جی. مثال کے طور پر شیخ کہتے ہیں کہ ماہرون اکبر من کا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ماہر اکبر ہے میں تم سے ہاں، ماہر تم بڑا سے ہے. بڑا ہے. ہاں، ماہر تم سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. ماہر تم سے بڑا ہے. ابھی ماہر جو ہے یہ بھی مذکر ہے، اور من کا جس سے آپ یعنی فضیلت جس پہ دے رہے ہیں وہ بھی مذکر ہے، اور دونوں مفرد ہیں، جی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس میں تبدیل جو ہے وہ ال اور اضافت کے بغیر آیا. اب اس کے بعد والی مثال دیکھیں، فاطمہ اکبر من کا، فاطمہ فاطمہ اکبر من کا. ابھی فاطمہ کو آپ وہ دے رہے ہیں، یعنی اس میں مونس. تبدیل اس کے لیے استعمال کریں، حالانکہ وہ تانیث ہے، یعنی مونس کا نام ہے. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کبرا آنا چاہیے تھا اس اعتبار سے. لیکن اس میں تبدیل پہ اگر الف لام اور اضافت نہیں ہے، تب یہ مذکر کی صیغے میں رہے گا اور مفرد کی صیغے میں رہے گا، ٹھیک ہے. فاطمہ اکبر من کا ویسے ہی رہے گا. تو یہ مذکر کی بھی مثال ہوگی اور مؤنث کی بھی مثال ہوگی. ابھی اسی طرح آپ تثنیہ کی مثال لے لیں. آپ بولیں گے ماہرانی، ماہرانی یعنی دو ماہر. ماہر کا کیا بنے گا تثنیہ؟ ماہرانی. ہاں، ماہرانی. ماہرانی اکبر من کا، اس میں بھی اس طرح رہے گا، اکبر ہی رہے گا. اسی طرح آپ جمع کا صیغہ لکھیں، ماہرون اکبر من کا. ماہرون. ہاں، ماہرون اکبر من کا، ٹھیک ہے. اسی طرح فاطمہ کا آپ وہ لے لیں، تسنیہ جمع فاطمہ، فاطمہ تانی. فاطمہ تانی. ہاں، فاطمہ تانی اکبر من کا مثال کے طور پر. اور جمع کا صیغہ لیں گے فاطمات اکبر من کا. تو اس میں تبدیل ان تمام مثالوں میں کیا رہے گا؟ تذکیر کے صیغے میں اور مفرد کے صیغے میں، ٹھیک ہے. آگے جو آپ مثال دیں گے آپ کو یہ تھوڑا اور واضح ہو جائے گا کہ دوسری صیغوں میں وہ کیسے جاتے ہیں. اسی طرح شیخ نے آخر میں جمع کی مثال دی کہ ہم سے مراد کیا ہے؟ اس کا کیا ہے لفظی ترجمہ؟ جمع. ہاں، وہ جمع آپ یعنی لوگ. وہ وہ لوگ. وہ وہ لوگ. ہم. وہ لوگ. ہاں، جمع غائب کے لیے ہے، یعنی ہم وہ لوگ اکبر من کا تم سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اس میں تبدیل جو ہے وہ مذکر میں اور مفرد کے صیغے میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی قسم ہے کہ جب اس میں تبدیل الف لام اور اضافت کے بغیر آتا ہے، تب وہ کیا کہتے ہیں، وہ صرف مذکر اور مفرد کے صیغے میں رہتا ہے. دوسری قسم یہ ہے المقترن بال. اگر اس میں تبدیل ال کے ساتھ آئے، جس طرح میں نے بتایا کہ یا تو ال کے ساتھ آئے گا، یا تو اضافت کے ساتھ آئے گا، یا تو ان چیزوں سے خالی آتا ہے، تب وہ آگے والے جملے کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے. تو ال کے ساتھ جب جڑا ہوتا ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ وَتَجِبُ مُطَابَقَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ. ابھی یہاں پہ اس میں تبدیل کا صیغہ جو ہے وہ تذکیر اور افراد پہ نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہوگا، اس سے جو پیچھے ہے، یعنی جس جی. چیز کو آپ کمپیریزن دے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کی مطابقت ضروری ہے. ہاں. ہاں. ہاں، تو اگر وہ مذکر مفرد ہے تو اس میں تبدیل بھی مذکر مفرد کے صیغے میں ہونا چاہیے. اگر وہ تثنیہ ہاں. اور مذکر ہے تو یہ بھی مذکر اور تثنیہ. اسی طرح اگر تانیث ہے تو یہ بھی تانیث کے حساب سے ہونا چاہیے، یعنی سب میں مطابقت ہونا چاہیے. اور مثال سے بات واضح ہوتی ہے، جیسے آپ بولتے ہیں ماہر الاکبر. ماہر مذکر مفرد ہے، اس لیے اس میں تبدیل بھی مذکر مفرد ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں مذکر ہے. یہاں پہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جی. الاکبر. ہاں، لیکن پھر آگے جو مثال دی کہ فاطمہ، فاطمہ الکبرا. آپ دیکھیں گے نا نام آتا ہے فاطمہ الکبرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے، فاطمہ الکبرا.
ٹھیک ہے، فاطمہ جو کہ بڑی ہے، فاطمہ جو بڑی ہے، تو یہاں پہ فاطمہ جو ہے یہ تانیث ہے اور مفردہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جو اس میں تفدیل کا وزن آیا وہ تانیث کے وزن پہ آیا، کس کے وزن پہ آیا؟ تانیث کے اور مفرد کے، یعنی کبرا اچھا آیا، کبرا آیا۔ جی یہاں پہ آپ یہ نہیں بولیں گے فاطمہ تو الاکبر، نہیں، اگر یہ الف لام کے بغیر آتا اور اضافت کے بغیر آتا تب پیچھے کی طرح ہوتا تھا کہ فاطمہ اکبر منک یا فاطمہ اکبر من ہند، ٹھیک ہے، لیکن الف لام کے ساتھ آیا تو کیا آئے گا؟ الکبرا، فاطمہ سینٹینس الکو جی فاطمہ فاطمۃ الکبرى جی، من کا ایسا ہے کیا یہ؟ نہیں 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 نہیں، یہ صرف مطلب ایک مثال ہے کہ ماہر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، ماہر جو کہ بڑا ہے، اور فاطمۃ الکبرى، فضیلت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ خالی خالی فضیلت ہو رہی ہے وہ چیز کی؟ نہیں، یہاں پہ عام طور پر یہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی علامت بتانے کے لیے، جیسے آپ یہ جی دیکھیں گے کہ یہ فاطمہ الکبرى اور فاطمہ الصغرى کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر دو عورتیں دونوں کا نام فاطمہ ہے لیکن ایک دوسری سے فاطمہ بڑی ہے ہاں تو اس کے نام کے ساتھ یہ جوڑ دیا جاتا ہے کہ فاطمہ الکبرى، کہ یہ جی کہ یہ بڑی والی فاطمہ ہے، اور دوسری فاطمہ الصغرى یہ چھوٹی والی فاطمہ ہے۔ فاطمہ اچھا اس کو ہاں معرفہ کر دیتے تھے ہاں، معرفہ ہو فاطمہ جاتا ہے نا، الکبرى کیونکہ یہ بڑی والی ہے اور یہ چھوٹی والی ہے، چھوٹی ہے اور عام طور پہ فاطمہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صغرا میرے خیال میں ان کے بعد کوئی ہیں جن کا نام فاطمہ ہی تھا، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس کے لیے ہے، لیکن فاطمہ الکبریٰ جب بولتے ہیں تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فاطمہ الکبریٰ، ٹھیک ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ مطابقت ہو اپنے سے پیچھے والے کے لیے۔ اسی طرح آپ اگر بولتے ہیں ہم جو کہ جمع کے لیے ہیں تو پیچھے کے حساب سے مطابقت کیا بنے گی؟ الاکابر، الاکابر، کیونکہ افعلا کا جب آپ اس کو لے کے جائیں گے تثنیہ کے صیغے میں اور مؤنث کے صیغے میں تو اس طرح بنے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح باقی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ بولتے ہیں کہ ماہرانی، ماہرانی، تب الف لام کے ساتھ اس میں تبدیل کا وزن کیا بنے گا؟ ماہرہ ماہرانی، ماہرانی ماہرانی جی ماہرانی جی، الکبرانی الاکبرانی، اکبرانی ہاں ہاں اکبرانی اکبرانی، الاکبرانی اکبر ہے نا، صرف اس میں آپ نے الف لام جی جی ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے، جی 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 ماہرانی الاکبرانی، ٹھیک ہے، اور جمع کا صیغہ تو آپ کے سامنے آ گیا، ہم الاکابر، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کے پاس فاطمہ تانی ہے اور آپ کے پاس ال کے ساتھ آ رہا ہے اس میں تبدیل تو کیا بنے گا؟ فاطمہ تانی، فاطمہ ثانی ہوں، الکبرانی کبریانی، کبریانی کبریانی، ٹھیک ہے، اسی طرح اکابر کا جو صیغہ ہے وہ جمع کے لیے چلے گا ہم، اور ہم جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں، ہم یہ جی مؤنث کے لیے اور جمع کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی الاکابر اس لیے دونوں کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ میں ہم پہلی دفعہ دیکھنے سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن جب آپ کی گفتگو میں آئے گا اور آپ کی اس کی تھوڑی مشق آپ اس کی کر لیں گے آپ کو آسان لگے گا، لیکن عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں تبدیل آپ کو عام طور پر آسانی سے آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ اس طرح آ رہا ہے، کیونکہ جملے میں عام طور پر یا تو اضافت کے ساتھ آ رہا ہے یا تو خالی آتا ہے، عام طور پر خالی بھی بہت آتا ہے، تو اس کی پہچان کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو یہ دو قسم کی چیزیں، دو قسم کے انواع یہاں پہ شیخ نے ذکر کر دیے، پہلا والا یہ ہے کہ ال اور اضافت سے خالی ہوگا، جی، کیا کچھ کہہ رہے تھے؟ آواز نہیں آئی، کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، جی نہیں اچھا ٹھیک ہے، تو تیسری قسم کی طرف جاتے ہیں، تیسری قسم ابھی آئے گی کہ جب تیسری اور چوتھی قسم کا تعلق دونوں کا اضافت سے ہے، کہ جب اس میں تبدیل مضاف ہو، مضاف ہو، لیکن تیسری قسم یہ ہے کہ نکیرہ کی طرف مضاف ہو، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں تبدیل اگر نکیرہ کی طرف مضاف ہو تو شیخ کہتے ہیں کہ اس میں واجب ہے کہ تذکیر اور افراد جس طرح پہلی قسم میں تھا جو کہ الف لام اور اضافت سے خالی ہو، اسی طرح اس میں بھی ہے،
ٹھیک ہے. جی جی جیسے مثال کے طور پر شیخ کہتے ہیں ماہرun اکبر رجل، ماہر سب سے بڑا مرد ہے، ماہر سب سے بڑا مرد ہے، یا تو بڑا مرد ہے یا تو سب سے بڑا مرد ہے، ماہرun اکبر رجل. اسی طرح فاطمہ تو اکبر امرات، فاطمہ بڑی عورت ہے. جی ٹھیک ہے، فاطمہ بڑی عورت ہے. اب جی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ دونوں صورتوں میں ماہر یہ مذکر ہے مفرد ہے، اور فاطمہ یہ مؤنث و مفرد ہے، لیکن دونوں کی صورتوں میں بھی اس میں تبدیل تذکیر اور وہی ہے. افراد پہ لگا ہے، بدلا نہیں ہے. اسی طرح آپ بولیں گے اگر ماہرانی، جی آگے آگے میں ڈیش بولتا ہوں، ماہرانی ڈیش رجولانی رجولینی، تو پھر کیا بولیں گے؟ ماہرانی اکبر ہاں اکبرو رجولینی. رجلین. ٹھیک ہے. اسی طرح جمع کا مثال بتائیں. ماہرون ہاں اکبر ہاں رجولین ہاں رجولین. اکبرو رجل رجال، رجل رجال رجال ہاں اکبر و رجال. ٹھیک ہے. رجال ٹھیک ہے. اسی رجال. طرح اسی طرح فاطمہ اکبر و عمران تھی، تو ہمارے پاس ہے اس کی تسنیہ کی اور اس کی مثال بتائیں جمع کی. فاطمہ تانی فاطمہ تانی، بالکل صحیح. ہاں. اکبر ہوں. امرات 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 امراتانی امرا 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 آنی. مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے نا، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو ضرورت ہے تو امرات. ہاں، تو امرا کا مجرور کی صورت کیا بنے گی؟ یا تب امراتائنی. امرتینی. ہاں امراتائنی. امرتینی. تسنیہ میں صرف رفع کی حالت میں الف نون لگانا ہے، اور نصب یا و جر کی حالت میں یا نون لگانا ہے. تو یا فاطمہ اکبر امرتینی. اسی طرح جمع کی صورت فاطمہ فاطمہ فاطماتون. ہاں ہاں نہیں، جمع مونث سالم. جی جی جو سلیم ہم، ہے. فاطمہ فاطمہ نا ہاں جمع ہاں سلیم میں. ہاں جمع مونث سالم. جمع مونث سالم ہم کیا کرتے فاطمہ ہیں؟ جمع سلیم میں ہم لوگ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ قون. نہیں، جمع مونث سالم، مذکر سالم نہیں. جمع جی 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 جی. مسلمہ سے آپ کیا بناتے ہیں؟ مسلمون نہیں نہیں، وہ تو مسلمات. ہاں مسلمات. ہاں ہاں، تو اسی طرح فاطمہ سے مسلمات فاطمات. ہاں فاطمات. ہاں فاطمات، فاطماتن اکبرو. فاطمات فاطمہ اکبر امرات. نہیں، امراض سے نہیں بنے گا. ہم نے ابھی یہ پیچھے سیکھا تھا کہ کچھ ہاں جی جی جی. یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو آ، ایسے اسم جم جو ہیں جو اپنے مفرد کے لفظ سے نہیں بنتے، تو فاطمات اکبر نساء، امرا کا جمع عشاء نساء ہے. ہاں عشاء. نساء. جی ہاں فاطمات اکبر نساء. ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا. یہ تیسری عشاء. قسم ہے کہ جب اس میں جی جی تبدیل جو ہے وہ نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، تب اس میں بھی پہلی صورت کی طرح اس میں بھی تذکیر و افراد یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھی قسم یہ ہے کہ جب اس میں تبدیل مضاف و معرفہ کی طرف، تو شیخ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. دونوں صورتیں کون کون سی ہیں؟ ایک نکیرہ والی صورت. نہیں نہیں نہیں، اس میں تبدیل کی مضاف دونوں الی صورتیں. معرفہ. ہاں، جب اس میں تبدیل معرفہ کی طرف مضاف ہوگا، تب اس میں دونوں صورتیں اس میں تبدیل کے لیے جائز ہیں. کون سی دونوں صورتیں؟ ہاں، ایک یہ پیچھے والی اضافت والی اور ال والی. نہیں نہیں، وہ والی یہ وہ والی وہ والی صورت آپ نے بتانی ہے کہ وہ صورت کس طرح ہے. پہلی یہ ہے کہ تذکیر اور افراد رہے گا، ہاں تذکیر و افراد. اور دوسری تذکیر. صورت یہ ہے کہ مطابقت ہوگی، یعنی اپنے سے پچھلے والے کے ساتھ مطابقت ہوگی. اگر وہ مذکر ہے مفرد، یہ بھی مذکر مفرد کے صیغے میں ہوگا. اگر مؤنث سے مفرد، یہ بھی مؤنث ہوگا، یعنی اس حساب سے مطابقت. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے مطابقت، اور دوسری چیز ہے کہ التزام ہو افراد و تذکیر کا. ٹھیک ہے. پھر اس کی مثالیں شیخ دیتے ہیں. مثال کے طور پر فاطمہ اکبر النساء. ٹھیک ہے، فاطمہ اکبر النساء. اب نساء جو یہاں پہ لفظ آئے یہ معرفہ ہے کیونکہ الف نون کے ساتھ ہے،
تو اکبر کی یا اضافت ہوئی ہے معرفت کی طرف. تو اس میں دونوں جائز ہے، آپ تذکیر و تانیث بھی کر سکتے ہیں اکبر النساء، یا پھر مطابقت بھی کر سکتے ہیں. تو فاطمہ مؤنث ہے اور مفرد ہے، تو مؤنث اور مفرد کا صیغہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، یعنی کبر النساء. ہاں ہاں ٹھیک ہے، کبر آپ النساء. ہاں آپ یہ دونوں بول سکتے ہیں، فاطمہ اکبر النساء یا فاطمہ کبر النساء. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری مثال شیخ نے دی ہے، ہم اکبر الحاضرین. ہم اکبر الحاضرین ہاں یعنی حاضر ہونے والے میں سے یہ سب سے بڑے ہیں. ہم اکبر الحاضرین، اس میں ہم آیا ہے جو کہ مذکر کے لیے اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور یا تو ہننا بھی ہوتا ہے، ہننا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم جو ہے کیا بولتے ہیں، خاص طور پہ مذکر کے لیے آیا ہے، حاضرین کے لفظ آیا ہے اس کے ساتھ میں. تو یہ کیا بولتے ہیں، ہم جو ہے، ہاں معذرتاً مؤنث کے لیے ہننا آئے گا، یہاں پہ مذکر کے لیے ہم جو ہے. تو ہم جو ہے یہ جمع کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے. تو لیکن اس میں تبدیل جو ہے وہ معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہوئی، اس لیے دونوں جائز ہیں. آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہم اکبر الحاضرین، جو کہ تذکیر اور افراد کو لازم ہے، یا تو مطابقت کریں ہم اکابر الحاضرین. ہم اکابر اکابر الحاضرین. اکابر. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر آپ زید کی فضیلت دینا چاہتے ہیں رجال پر، ٹھیک ہے، اور زیدانی کی اور زیدونہ کی، تو پھر کیا کیا آپ بول سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پر اگر آپ بولتے ہیں کہ زیدونہ افضل الرجال، زیدونہ افضل الرجال، یا تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں زیدونہ افاضل الرجال، افاضل الرجال، یعنی یا تو آپ اس میں تبدیل کا لفظ ہے اس کو، یا تو آپ تذکیر و افراد پر آپ اس کو الزام رکھیں، یا تو آپ اس کو مطابقت کریں اس کے پچھلے والے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی مثالیں جتنے بھی ہم نے دیکھی ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے شیخ بتاتے ہیں کہ ایک مشہور حدیث میں یہ دونوں چیزیں وارد آئی ہیں. ایک مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم باحبکم الیہ واقربکم منی مجالس یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ نہیں بتا دوں کہ تم میں سے مجھے سب سے محبوب کون ہوگا، اور سب سے میرے قریب کون ہوگا قیامت کے دن. تم سے سب سے زیادہ محبوب کون ہوگا اور سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا قیامت کے دن. تو آپ نے کیا فرمایا کہ احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے بہترین ہوگا، جس کا اخلاق سب سے بہترین ہوگا وہ میرے سب سے زیادہ محبوب بھی ہوگا اور سب سے زیادہ میرا قریب بھی ہوگا قیامت کے دن. تو یہاں پہ شیخ بتاتے ہیں احب جو ہے اور اقرب جو ہے، جو حدیث کے شروع میں لفظ آیا ہے، یہ سب اس میں تفضیل ہے. بِأَحَبِّكُمْ وَأَقْرَبِكُمْ، یہ سب کیا ہے، اس میں تفضیل ہے. اور یہ سب کے سب کس کی طرف ان کی اضافت ہوئی ہے؟ کم کی طرف. کم کیا معرفہ ہے یا نکیر ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے، ضمیر سب کے سب معرفہ ہیں. ٹھیک ہے. معرفہ ٹھیک ہے. ہاں، تو ان سب میں جائز ہے آپ افراد اور تذکیر لے کے آئیں یا تو مطابقت لے کے آئیں. افراد اور تذکیر لے کے آئیں یا پھر معرفت لے کے آئیں، حالانکہ ان سے پیچھے جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. جمع ہے نا، کہ تم میں سے جو جی جی جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے مخاطب ہیں جو کہ جمع کے صیغے ہیں، لیکن آپ نے کیا لایا یہاں پہ احبکم، آپ نے تذکیر اور افراد کا صیغہ آیا ہے حدیث کے شروع میں. ٹھیک ہے. احبکم اور اقربکم، ٹھیک ہے، یہ والے صیغے آئے. لیکن حدیث کے بعد میں کیا آیا؟ حدیث کے بعد میں احسنکم نہیں آیا، احاسنکم آیا. جی جی احاسنکم یعنی کون سا ہے؟ مطابقت آئی پھر بعد میں. جی واضح ہوئی؟ واضح ہوئی حدیث نہیں ہوئی؟ جی کہ دونوں چیزیں اسی حدیث میں دونوں آ گیا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی دفعہ یہ حدیث بھی سامنے لکھ کے آؤں تاکہ یہ وہ دیکھ کے تھوڑا واضح ہو جائے. جی جی لیکن اس میں دونوں صیغے آ گئے، یعنی دونوں جو وجہان تھی، دونوں صورتیں تھی، وہ جائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو رہے ہیں جمع ذکور سے، ٹھیک ہے، جن کی فضیلت بیان کری ہے، اور اس میں تفضیل کا لفظ آ رہا ہے. تو اس میں تفضیل وہاں پہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور اس میں دونوں صورتیں وہاں پہ استعمال کی گئی ہیں، یعنی تذکیر اور افراد کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث کے شروع میں ہے الا اخبرکم
بِأَحَبِّكُم، احب جو ہے یہ تذکیر اور مفرد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں، وَأَقْرَبِكُم، اور جو میں سب سے قریب ہونے والا ہے، یہ بھی مفرد اور تذکیر کا صیغہ ہے. لیکن حدیث کے بعد والے حصے میں احاسنکم آیا، احاسنکم اخلاقا، احسنکم نہیں آیا، احاسنکم اخلاقا آیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس طرح یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں اس میں تفضیل کی، اور ان کو مشکل نہیں سمجھنا. ہر چیز جس طرح میں بار بار بتاتا ہوں، جب بھی انسان کوئی نئی چیز دیکھتا ہے اس کو شروعات میں مشکل ہی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے اس کو استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے آسان ہوتی رہتی ہے. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اس کی مشق کرتے رہیں جب تک انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، اور پھر آپ کو خود ہی آسانی سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے. جی اس میں کچھ اشکال اور؟ جب اس میں تفضیل نکیرہ کی صورت میں آئے گا تو اس کے پر حرکات میں تنوین آئے گی آخر میں کبھی. اب جیسے نہیں نہیں افضلون ہے، نہیں نہیں افضلو ہے، نہیں نہیں نہیں، افضل نہیں آئے گا نا. اس لیے تو میں نے بتایا نا نہیں کہ مطلب وہ جب اکیلا آئے گا تب آگے اس کے ساتھ کوئی جار مجرور کے ساتھ یا جملے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہوگا. ہاں ہاں اس ہمیشہ معرف میں کریں گے، ہمیشہ اس معرف اچھا اچھا اس میں تفضیل نہیں، معرفہ نہیں ہوگا، ممنوع من الصرف ہے. مبنی من صرف ہوگا. ہاں ممنوع من الصرف، معرفہ نہیں. وہ معرفہ تب ہوگا جب الف لام کے ساتھ آئے گا یا تو جی اضافت کے جی ساتھ آئے گا، تب آپ بول سکتے ہیں، جی لیکن ویسے نہیں. جی ٹھیک ہے جی. اور اوکے. کچھ اشکال اس میں؟ نہیں انشاء اللہ اگر کوئی پہلی طرف دیکھے گا اس کو، وہ افضل افضل کو سمجھے گا کہ یہ فعل ہے افضل